اپنے ناظرین اور سامعین سے عرض کروں گا کہ اتنا ایک عظیم الشان اللہ رب العزت کا گھر ایک کمپریہنسو انداز میں، ایک ملٹی ڈائمینشنل انداز میں، جس طرح ہمارے محترم عمر حیات صاحب نے ذکر کیا کہ یہاں پر اللہ کے حضور عبادت کے لیے جگہ ہوگی، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جگہ ہوگی، پھر ہمارے جو کلچر ہے، پاکستانی کلچر ہے، اسلامک کلچر ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم اپنے کلچر کو آسن طریقے کے ساتھ یہاں پوری کمیونٹی کے سامنے، جو اٹالین کمیونٹی ہے یا دیگر کمیونٹی جو یہاں پر اٹلی کے اندر رہتی ہے، ان کے سامنے ہم اسلامک کلچر کو ریپرزینٹ کر سکیں گے۔ تو یہ ایک آسن طریقے سے انہوں نے بہت عظیم الشان قدم اٹھایا ہے۔ اسلام چونکہ ہر جہت میں امت مسلمہ کی رہنمائی کرتا ہے، وہ مذہبی ہو، وہ سیاسی ہو، وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، اقتصادی ہو، سماجی ہو، خواتین کی، مردوں کی، بچوں کی، بزرگوں کی، تو ہر جہت میں جیسے اپنی اپنی عمر کے حساب سے مختلف انسانی زندگی کے ادوار ہیں، تو اس طرح انسان کی ضروریات بھی جیسے مختلف ہیں، تو تعلیم و تربیت کے بھی مختلف منہج اور طریقے ہیں۔ تو یہ ایک آسان طریقے سے اتنا عظیم الشان اللہ رب العزت کا گھر بنایا جا رہا ہے کہ جہاں بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی ملے گی، ملک شاہد صاحب، کہ قرآن مجید وہاں پر صرف ناظرہ نہیں پڑھایا جائے گا بلکہ حفظ کروایا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ بچوں کی دین کی جو اسلامک بیسک فاؤنڈیشن جو ہے، جہاں پر ہمیں عام مسلمان کو اور صاحب ایمان کو آسن طریقے سے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے جن چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے، وہاں پر تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوگا۔ یہ ایک نئی خوبصورت بات ہے اس کے اندر کہ جہاں صرف تعلیم نہیں ہوگی بلکہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا اہتمام ہوگا، اور وہی تعلیم جو ہے وہ نفع بخش ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ انسان کی تربیت بھی ہو۔ تو جب تعلیم اور تربیت دونوں جہتیں ملتی ہیں، اور ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں جو یہاں یورپ میں لوگ امیگرینٹ ہو کر آباد ہو رہے ہیں، ان کے ایمان کی آبیاری کے لیے، ان کو اسلام کے ساتھ متصل رکھنے کے لیے، اور آقا اسلام کی نسبت کے ساتھ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، یہ جو سارے چشمے ہیں، ان کے ساتھ منسلک رہنے کے لیے ایک کمپریہنسو اللہ رب العزت کا گھر جہاں پر ہر طرح کی دین اسلام کی تعلیم جو ہے وہ مل سکے، تو وہ یہ مرکز اور یہ ادارہ، یہ مسجد جو ہے وہ میلان کے اندر بطور خاص جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے بنائی جا رہی ہے، اور سب امت مسلمہ کے افراد کے لیے، اس کا بیڑا جو ہے وہ بطور خاص پاکستانی کمیونٹی کے احباب نے اٹھایا ہے، جس میں سر فہرست ہمارے بھائی محترم عمر حیات مانگل صاحب ہیں۔ تو یہ ایک ہماری پاکستانی کمیونٹی کے لیے بالخصوص جو ہے وہ خوش آئند بات ہے، اور اس کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہر حوالے سے ہم یہ تعاون کریں، اور 31 دسمبر تک یہ جو بڑی لمٹ محدود کے اندر ایک رقم ہے، مختصر سی رقم ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مکمل کریں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پائے تکمیل تک اللہ رب العزت کا گھر پہنچے گا۔ اور ماشاء یہاں پر دین کی تعلیم کے ساتھ بطور خاص ملک شاہد صاحب جب تربیت ہوگی، اور پھر قرآن کی تعلیم کے ساتھ احادیث مبارکہ کو لوگ سنیں گے، بچے سنیں گے، اور پھر یہاں پر بچوں کے ساتھ بچیوں کی تعلیم و تربیت کے اہتمام ہوگا، خواتین کے لیے ہوگا، مردوں کے لیے ہوگا، تو ہر عمر کے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام سے استفادہ کر سکیں گے، اور یہاں اللہ رب العزت کا گھر جو ہے وہ اپنی روشنی بکھیرے گا، ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی، معرفت کی روشنی، قربت کی روشنی، اور مختلف چشموں سے سیراب ہوں گے اللہ رب العزت کے اس گھر کے اندر آ کر۔ لوگ صحابہ کرام کی بارگاہ کی بھی خیرات لیں گے، اولیاء کرام کی بارگاہ بھی کی خیرات لیں گے، اہل بیت اطہار کی بارگاہ کی خیرات لیں گے، اور نیک سنگت اور صحبت یہاں اللہ رب العزت کے گھر سے ملے گی۔ ملک شاہد صاحب، جب اللہ کے گھر کی طرف لوگ آتے ہیں، تو جب لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر خدا کے گھر کی طرف آتے ہیں، تو اللہ بھی کہتا ہے کہ تم میرے گھر میں آ جاؤ، میں کہیں نہیں سماتا ہوں، میں تمہارے دل میں سما جاؤں، میرے لیے مومن کا دل جو ہے وہ میرا عرش بن جائے گا، میں کہیں نہیں سماتا ہوں۔ تو اگر اللہ کا بندہ خدا کے گھر میں آ جائے گا تو خدا اپنے بندے کے دل میں آ جائے گا۔ ماشاءاللہ، ایک عظیم الشان مسجد اللہ رب العزت کا گھر میلان کی سرزمین پر بنایا جا رہا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، اور ہمارے لیے خوش قسمتی ہے امت مسلمہ کے افراد کی بالعموم اور پاکستانی کمیونٹی کی بالخصوص، کہ جہاں پر وہ اپنے کلچر کو، اپنی روایات کو اور اپنی کلچر کو یہاں پر آسان طریقے سے سیکھ سکیں گے، عملی طور پر اس کا پھر اظہار کر سکیں گے۔ تو ہمیں چاہیے اور پاکستانی کمیونٹی کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس مسجد
کی تعمیر و ترقی کے لیے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا مالی تعاون جو ہے وہ سر دست جو ہے وہ پیش کریں انشاءاللہ تعالی۔ یہ لمحہ دور نہیں کہ جب ہم اس اللہ رب العزت کے عظیم الشان گھر کو اس کی تعمیر ہوتے ہوئے اور اس کی ترقی ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے۔